مجھے نہیں پتا، بہرحال اگر برف نہیں جمی تو آگے آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العابدون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلوات مکتبہ اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاسیر کو اگر پوری دقت سے مطالعہ کیا جائے تو اسی سجدہ حضرت یعقوب پر 10 سے 20 آرام سے 1.5 گھنٹے کی مجالس ہو سکتی ہے، مگر چونکہ میں نے وعدہ کیا آپ سے کہ آج سے میں اس کتاب سے پڑھوں گا اور اپنے وعدے کے مطابق میں آج سے کتاب سے پڑھوں گا، ان جو نقطے ہیں اس خاص طور سے سورہ مبارکہ یوسف، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم پورا کا پورا نور ہے، اس نور جلال الہی سے انوار عالم انوار سے اترا ہے اور قلب نور پر اترا ہے، اور چونکہ یہ پورا کا پورا نور ہے مگر خاص طور سے اس کی ایک سورت کا نام نور ہے۔ سورہ نور اتفاق سے اس سورہ میں حجاب پر گفتگو ہے، اگرچہ زنا اس کی سزا اور اس کے بعد مومنین کے فرائض کس طرح سے وہ راہ چلے، کسی کے سامنے گفتگو کے لیے بیٹھے تو کس طرح سے ان کی روش پر اور اسی طرح سے مومنات کی روش پر اور خاص طور سے مومنات پر زور دیا کہ وہ حجاب کر کے چلے، تو چونکہ ان کے حجاب کو قرآن کریم سے نے نور سے تعبیر کیا، پورا قرآن نور ہوتے ہوئے بھی گویا خاص طور سے حجاب کی صورت کو نور کہنا گویا نور علی نور ہے، اور اسی طرح سے پورا سب سے لمبا سورہ مبارکہ گائے کے نام سے، گائے کے نام سے آپ کو بھی مجھے بھی ہر پڑھے لکھے انسان کو حیرت ہوگی کہ خدا نے اپنی کتاب میں گائے کو اتنی اہمیت کیوں دی۔ شاید
ہندو جو گائے کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی اگر کہہ دیں مسلمان سے ہم اگر پوجا کرتے تو ہماری غلطی کیا؟ تمہارے قرآن میں سب سے بڑی سورہ ہماری گائے کے نام پر ہے. تو گائے کے نام پر قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ سورہ واقعہ بقرہ. اور حیرت کی بات یہ چونکہ قرآن کے عجائبات جیسا کہ ناطق قرآن نے فرمایا کہ اس میں وہ عجائبات ہیں جو آدمی ان جواہر کو تلاش کرنے کے لیے سمندر علم الہی میں ڈوبکی لگائے تو اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے. ہو سکتا ہے بڑی تلاش کے بعد اسے کوئی جوہر مل جائے. تو واقعاً عجیب ہے کہ کیوں حضرت موسیٰ اس میں گائے کا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ پیغمبر خدا اور کلیم اللہ صفحہ انبیاء میں جس نبی کا لقب کلیم اللہ براہ راست خدا سے گفتگو کرتے سب براہ راست خدا سے گفتگو کرتے تھے مگر اکثر و بیشتر انبیاء واسطے سے گفتگو کرتے تھے جبریل امین کے واسطے سے. اور حضرت موسیٰ براہ راست گفتگو کرتے تھے جس وجہ سے ان کا لقب ہی کلیم اللہ ہے اللہ سے تکلم کرنے والا. جب خود ہی پیغمبر رسالت رسول نبی اور ہائی کا نمائندہ بن کے آئے ہیں تو جو قتل کا کیس تھا جس کی وجہ سے اس گائے کے ذبح کرنے اور اس کا ایک مخصوص حصہ لا کے اس مقتول کے جسم سے متصل کر کے سر جوڑنے سے وہ زندہ ہو گیا. کیا ایسی گائے اس وقت تھی اور آج نہیں ہے؟ کیا کوئی گائے آج بھی ایسی ہے کہ جس کا گوشت لے کے جائیں اور مقتول کے جسم سے لگائیں تو وہ مقتول زندہ ہو جائے؟ یا گائے اس وقت سے مخصوص تھی؟ کیا یہ حیات کا تعلق مقتول کو حیات دینے کا تعلق گائے کے گوشت سے ہے؟ کیا واقعاً گائے کا کوئی ایسا گوشت تھا جس نے مقتول کو زندہ کیا؟ کیا فلسفہ ہے؟ نبی خدا دعا کرتے سر کو مقتول کے سر سے جوڑ کے خدا زندہ کر دیتا. یہ گائے ہی کے گوشت کو لا کے جوڑنا اور اس سے مردے کو زندہ کرنا فلسفہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اور اس گائے کی مناسبت سے سب سے لمبی سورہ کا نام گائے رکھا ہے. اسی طرح سے سورہ عنکبوت ہے، سورہ واقعہ نمل ہے، سورہ واقعہ فیل ہے حیوانات کے نام سے. حالانکہ گدھے کا ذکر قرآن میں آیا ہے 2 جگہ. ایک سورہ لقمان میں سورہ واقعہ لقمان میں وصیت کرتے ہوئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال جب تم لوگوں سے گفتگو کرو تو دینی آواز میں گفتگو کرو، بلند بلند آواز میں گفتگو نہیں کرنے سے کہ بدترین آواز گدھے کی ہے. ان انکر الاصوات لصوت حمیر. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. ایک یہاں حمیر حمار کی تصغیر ہے یعنی گدھے کی آواز ہے. یہاں پر گدھے. پھر سورہ واقعہ جمعہ میں گدھے تو آیا تو گدھے کا بھی نام مگر کوئی سورہ گدھے کے نام سے نہیں ہے. اسی طرح سے چونٹی آیا، چونٹی کا ذکر آیا ہے مگر چونٹی کے نام سے سورہ بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قرآن کریم کے مقدس ترین سورتوں کے نام حیوانات کے نام پر کیوں ہیں؟ یعنی ان ساری سورتوں میں انبیاء کے واقعات ہیں. آدم کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، نوح کے نام سے ہے، ابراہیم کے نام سے، ہود کے نام سے سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم کے نام سے، ہود کے نام سے ہے. اور اسی طرح سے زکریا کا ذکر ہے، ان کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے. مگر حضرت یوسف کے نام سے جو سورہ ہے 114 سورتوں میں جتنے واقعات بیان کیے گئے کیا ان واقعات میں قرآن کریم کے ان تمام واقعات میں کیوں قرآن کریم نے اس سورہ کو احسن القصص کہا؟ کیا زلیخا کا یوسف سے عشق کی بنیاد پر یہ سورہ احسن القصص ہے؟ وہ تو ایک ناجائز کام تھا. کیا اس ناجائز فعل کی وجہ سے یہ سورہ احسن القصص ہے؟ یا یہ احسن القصص صرف اس لیے ہے کہ نبوت نے ولایت کے سامنے سجدہ کیا؟ یہ احسن القصص کیوں ہے یہ سورہ؟ سارا قرآن احسن ہے، نور ہے، مگر اس سے خاص طور سے اس سورہ کو احسن القصص سے کیوں تعبیر کیا قرآن کریم نے؟ اس سورہ پر پوری تفصیل سے یعنی واقعاً اگر شروع سے میں اس سورہ کو اس میں اخلاقیات، اس میں فرائض، اس میں خاص طور سے نبوت و ولایت شناسی میں چونکہ مقدمے کے طور پر میں صرف سوالات آپ سے عرض کر دیا کہ آپ خود سوچیں کہ جب آپ ایک گفتگو شروع کرتے ہیں تو اس میں خود بخود دروازے کھلتے جاتے ہیں. ہم سے ان کا بند کرنا بہت مشکل ہے مگر وعدہ خلافی ہوگی. اور بہت سے مومنین جو منتظر ہیں کہ جس کتاب کا میں نے تعارف کرایا تھا ہر روز وعدہ کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. غلط بات ہے. وہ شاعر نے یا کسی ہمارے اردو محاورے میں کہا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو نہیں
وہ انسان ہی کیا جو وفا نہ کرے، اس کے برعکس ہے، وہ انسان نہیں ہے جو وفا نہ کرے۔ جب کتا وفادار ہے تو انسان کو کتے سے افضل ہونا چاہیے۔ تو اس بنا پر وفا انسانیت کا جز ہے۔ جس انسان میں وفا نہ ہو اسے قرآن کریم نے کس سے تعبیر کیا؟ یہ رہنے دیں آخر کسی اور گفتگو کے لیے، میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں جن جلیل القدر علماء PhDs جنہوں نے اسلام پر PhD کر کے مکتبہ